بیٹے کے ساتھ 32 سالہ رفاقت کا ایک دم سے جیسے خاتمہ ہوا، اس نے مولانا طارق جمیل کو توڑ کر رکھ دیا۔ بلا شبہ اولاد کے جانے کا درد دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مبلغ اسلام جو کہ تبلیغ کے مانی جانی شخصیت ہے، ان کے بیٹے کی جو ہے ڈیتھ ہوئی، انتقال ہوا۔ آیا یہ پر اسرار موت جو ہے خودکشی تھی یا قتل تھا، اس کی حقیقت جو ہے جانیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فضا سوگوار، دل رنجیدہ اور آنکھیں اشکبار ہیں، کیونکہ خبر ایسی ہے جس نے ہر دل کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان کے معروف عالم دین اور مبلغ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کر لی ہے۔ مولانا طارق جمیل کو تو ہم سب جانتے ہیں، ان کے بیانات نے ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ اتنا سادہ انداز بیان کہ ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ 1953 میں پنجاب کے ایک بڑے ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئے، میڈیکل میں داخلہ لیا، مگر 17 سال کی عمر میں اچانک ڈاکٹری چھوڑ دی کیونکہ رجحان مذہب کی طرف مائل ہو چکا تھا، جس پر ان کے والد نے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے تبلیغ شروع کر دی، قدرت کو یہی منظور تھا۔ کہاں ایک بڑے ذمہ دار کا لڑکا عیش و آرام، آسائشوں سے بھری زندگی، اور کہاں مدرسے کی چٹائی اور روکھی سوکھی روٹی۔ لیکن جب قدرت نوازتی ہے تو مشکلات کا سمندر عبور کرنا پڑتا ہے۔ دوران تعلیم ایک مسجد میں سہ روزہ لگایا تو بات سننے کو کوئی تیار نہ تھا۔ امیر صاحب سے تھکے لہجے میں پوچھا کہ ہماری بات لوگ کب سنیں گے؟ ادھیڑ عمر امیر نے شفقت بھرے انداز میں کہا، بیٹا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے بادشاہ تم سے ملاقات کو سعادت سمجھیں گے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگی، پشاور میں آپ کا بیان ہوا اور قدرت آپ کو عروج سے نوازتی چلی گئی، اور آپ کی شہرت کی بلندیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آپ کے چاہنے والے بڑھتے چلے گئے۔ 40 سال قبل جو بیانات کا سلسلہ جاری ہوا تو پوری دنیا میں آپ کی آواز گونجنے لگی۔ مولانا اکثر بتاتے ہیں کہ مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، میں ایک جگہ بیان دے رہا تھا، وہاں عورتوں نے باتیں کی کہ مولانا کی شادی ہو گئی، کیا ان کی کوئی بیوی ہے؟ تو اسی دوران میری بہن بھی موجود تھی، اس نے کہا کہ میرے بھائی کو تو اپنی بیٹی کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہیں میری ساس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ کون بیٹی نہیں دیتا، میں دوں گی، میں کروانا چاہتی ہوں اپنی بیٹی سے مولانا طارق کی شادی۔ یوں میری شادی میری بیگم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، جس سے ان کے 3 بیٹے ہیں، ان کی فیملی میں ایک پوتی اور ایک بھائی بھی شامل ہیں۔ یہ تو تھا مولانا طارق جمیل کا مختصر سا تعارف، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خبر کی تفصیلات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جس نے اس نرم دل انسان کے دل کو گرفتہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے ایک صاحبزادے عاصم جمیل نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بیٹے کے ساتھ 32 سالہ رفاقت کا ایک دم سے جیسے خاتمہ ہوا، اس نے مولانا طارق جمیل کو توڑ کر رکھ دیا۔ بلا شبہ اولاد کے جانے کا درد دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ 32 سال مولانا صاحب کی زندگی میں کانٹوں سے بھرے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عاصم جمیل بچپن سے ہی ڈپریشن کے شکار تھے۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ میاں چنو میں پیش آیا، جہاں پہل یہ خبر آئی کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل سینے میں گولی لگنے سے چل بسے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا جب نام اس خبر سے جڑا تو فوری طور پر اعلیٰ دفتر میں کھلبلی سی مچ گئی، کیونکہ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ RPO ملتان فوری جائے وقوع پر پہنچے اور پورے واقعے کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ CCTV کیمروں کو دیکھا تو یہ بات سامنے آئی کہ عاصم جمیل کو گولی لگی نہیں بلکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ انہوں نے اپنے ملازم سے 30 بور کا پستول منگوایا اور اپنے سینے کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ یہ واقعہ اتنا اچانک ہوا کہ ملازم انہیں روک ہی نہ پایا۔ اس سے پہلے اس کو سمجھ آتی کہ عاصم نے پستول کا رخ سینے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے پولیس نے کہا کہ عاصم جمیل گھر پر اکیلے تھے جب ان کے بھائی کسی تقریب کے سلسلے میں گھر سے باہر تھے۔ مولانا طارق جمیل فیصل آباد میں تھے اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ عاصم جمیل عرصہ دراز سے بیمار تھے۔ مولانا طارق جمیل کے دوسرے صاحبزادے مولانا یوسف جمیل کے بھی واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر براہ راست ویڈیو پیغام میں بتایا کہ میرے بھائی نے خودکشی کی ہے، انہوں نے گھر کے گارڈ سے بندوق لی اور خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے۔ یوسف جمیل نے بتایا کہ عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے۔ گزشتہ 6 ماہ سے ان کی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکٹرک شاک لگوائے جا رہے تھے۔ ان کے بقول عاصم جمیل نے اپنی اذیت کو کم کرنے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو
ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا، اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی۔ اس سلسلے میں تلمبہ میں رورل ہیلتھ سینٹر کے عملے کا کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال اپنے بیٹوں کے ہمراہ عاصم جمیل کو گاڑی میں اسپتال لائے، مگر اسپتال پہنچنے سے قبل ہی عاصم جمیل فوت ہو گئے۔ ان کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا۔ ان کے بقول اتوار کی رات 7:25 پر عاصم جمیل کو اسپتال لایا گیا، جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری اسپتال پہنچی اور بڑی تعداد میں لوگ بھی جمع ہوئے۔ مولانا طارق جمیل کے خاندان نے عاصم جمیل کے پوسٹ مارٹم سے انکار کیا اور پولیس سے درخواست کی کہ انہیں لاش بغیر پوسٹ مارٹم کی دی جائے۔ ڈاکٹر محمد آصف کا کہنا تھا فیملی اور پولیس کے مابین پوسٹ مارٹم پر مذاکرات ہوتے رہے، لیکن فیملی نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد لواحقین میت کو بغیر پوسٹ مارٹم گھر لے گئے، جو 10:15 پر رات کو لواحقین کے سپرد کر دی گئی۔ اس دوران مولانا طارق جمیل بھی فیصل آباد سے تلمبہ اپنے گھر پہنچے۔ انہوں نے ٹویٹر پر بیٹے کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اسے حادثاتی قرار دیا اور لکھا کہ آج تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین، اس کی قانونی کارروائی کی بات کی جائے تو آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے RPO ملتان سے رپورٹ طلب کی، ہدایت کی کہ شواہد اور فورینزک رپورٹ کی روشنی میں موت کی وجہ کا تعین کیا جائے، جس کے بعد DPO خانیوال اور دیگر پولیس افسران نے موقع پر شواہد اکٹھے کیے۔ اس انتقال پرملال پر پوری پاکستانی قوم سکتے میں ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی، سابق وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، مسلم نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے معروف عالمی دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ آپ کو عاصم جمیل سے متعلق بتائیں تو انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور بعد میں طلاق ہو گئی تھی۔ مولانا طارق جمیل کے 3 صاحبزادے ہیں، جن میں سے دوسرے نمبر کے صاحبزادے عاصم جمیل کی عمر 32 سال تھی۔ وقوع سے پہلے عاصم جم میں ایکسرسائز کر رہے تھے، اچانک ہی ڈپریشن کے زیر اثر آئے اور یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ یقیناً مولانا صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے یہ انتہائی کرب کا وقت ہے۔ آپ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں پوری دنیا کا سفر کر چکے ہیں، ہر جگہ، ہر ملک، ہر خطے میں آپ نے پہنچ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے۔ روزانہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے لیکچر سنتے ہیں۔ قدرت نے آپ کو بہت عجیب لہجے اور سمجھانے کے انداز سے نواز رکھا ہے، مگر کیا ہی عجیب بات ہے کہ ان پر یہ کڑی آزمائش کا وقت ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کی آج کی اس ویڈیو کے بارے میں رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ گائز، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔